سن 1492 میں سلطنت غرناطہ پہ عزابیلا اور فرڈینینڈ کے قبضے کے بعد ہجرت پر مجبور ایک 7 سالہ بچی نے اس واقعے کو ذہن سے محو نہیں ہونے دیا۔ عزابیلا، فرڈینینڈ اور ہسپانوی فوجوں کی جانب سے 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام اور 20,000 مسلمانوں کا قیدی بنایا جانا اتنا معمولی واقعہ نہ تھا جو اس بچی کے ذہن پر اپنا اثر چھوڑنے میں ناکام رہتا۔ 16ویں صدی میں یہی بچی ایک ایسی جرار خاتون کے روپ میں ابھری جو اپنے بحری بیڑے پر سوار ہو کر سمندروں کا سینہ چیرتی ہوئی عیسائی فوجوں پر قہر بن کر ٹوٹتی اور بجلی بن کر گرا کرتی تھی۔ یہ تھی دنیا کی واحد مسلمان بحری قزاق ملکہ جو کہ امیرۃ الجبل کے لقب سے مشہور تھی اور جن کا نام ہی عیسائی بحری بیڑوں کے سپاہیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھانے کے لیے کافی تھا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ ملکہ سیدۃ الحرہ اور ملکہ تطوان کے نام سے پوشیدہ ہے، کیونکہ ان کے نام اور کارناموں کا تذکرہ دنیا بھر کے لیے نامانوس ہے۔ 14 جولائی سن 1485 کو پیدا ہونے والی لالا عیشا نامی یہ لڑکی ملکہ کا لقب پانے والی آخری مسلمان خاتون تھی جو 30 سال تک بلا شرکت غیرے سمندر کی بیکرا وسعتوں پر حکومت کرتی رہی اور ہسپانوی اور پرتگالی بحری بیڑوں کو اپنے نام کی دہشت میں مبتلا رکھا۔ بنو رشید سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کی شادی 16 سال کی عمر میں خود سے 30 سال بڑے شخص ابو الحسن المدرسی سے ہوئی تھی، جس نے عمروں میں اتنے بڑے تفاوت کے باوجود سیدہ کو ہمیشہ خوش رکھا۔ سیدہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مراکش کے ایک تباہ شدہ ساحلی شہر تطوان کو سلطان مراکش سے اسے قلعہ بند کر کے رہائش پذیر ہونے کا پروانہ حاصل کرنے کے بعد اثر نو آباد کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ سن 1515 میں اپنے شوہر کی وفات کے بعد سیدہ حرہ اسلامی تاریخ کی وہ آخری عورت تھی جو ملکہ کے عہدے پر متمکن ہو کر تطوان شہر کی خود مختار حکمران بنی، جو کہ اندلس سے مسلمانوں کی جلا وطنی کے بعد اب گنجان آباد شہر بن گیا تھا۔ اندلس کی تباہی، مسلمانوں کی نسل کشی اور انہیں جبرن عیسائی بنانے کا غم و غصہ ان کے دل سے اب تک محو نہ ہوا تھا، سو آپ نے اپنی سلطنت کو سمندری ہیڈ کوارٹر میں بدل کر اندلس اور پرتگال کے خلاف بحری قزاقی کا راستہ اختیار کر کے عیسائی بحری بیڑوں سے ٹکر لینے کی ٹھانی اور اس مہم میں بہت سے جلا وطن اندلسی خاندان سیدہ کی پکار پر لبیک کہہ کر ان کے شریک ہم سفر ہوئے۔ سیدہ نے ایک بحری بیڑا ترتیب دے کر ہسپانوی اور پرتگالی فوجوں کا ان سمندری گزرگاہوں پہ سفر کرنا محال کر دیا جہاں سیدہ کی حکومت تھی۔ اپنی مہمات میں تیزی لانے کے لیے انہوں نے اپنے وقت کے مشہور بحری کمانڈر اور خلافت عثمانیہ کے ایڈمرل خیر الدین باربروسا سے الجزائر میں اتحاد کر لیا۔ یہ دونوں مل کر مغربی بحیرہ کلزم اور شمالی افریقہ میں ہسپانوی اقتدار اور پرتگالی بحری بیڑوں پر قہر بن کر ٹوٹتے۔ سیدہ متفقہ طور پر آدھے بحیرہ کلزم کے قزاقوں کی سردار تھی۔ بعد ازاں سیدہ کو سلطان مراکش احمد الوطاسی کی جانب سے رشتے کا پیغام موصول ہوا، جسے سیدہ کی جانب سے اس شرط پر قبول کیا گیا کہ وہ شادی کے بعد اپنی راجدھانی چھوڑ کر
سلطان کی سلطنت کی ملکہ بننے کی بجائے اپنے ہی علاقے میں بدستور حکمرانی قائم رکھے گی، اور مراکش کی تاریخ میں شاید پہلی بار تھا کہ بادشاہ شادی کے بعد اپنا دارالحکومت چھوڑ کر اپنی بیوی کی ریاست کا مکین ہوا ہو۔ 30 سالہ شاندار دور حکومت کے بعد سیدہ کو ان کے داماد نے تخت سے اتار کے اختیار و اقتدار کے ساتھ ساتھ جائیداد سے بھی محروم کر دیا، اور اس کے بعد کے حالات اور وفات کے متعلق تاریخ پراسرار طور پر خاموش ہے۔ ایک روایت کے مطابق غیر حتمی طور پر سیدہ کی وفات سن 1561 میں ہوئی۔ سن 1526 میں ایک سمندری مہم کے دوران پرتگالی گورنر کی بیوی کو قیدی بنا کر غلاموں کی اسی منڈی میں بیچنا جہاں مسلمان عورتیں بکا کرتی تھی، سیدہ کا وہ کارنامہ تھا جس نے عیسائیوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ یہ بات قابل تعجب ہے کہ سیدہ کے متعلق حاصل کردہ بیشتر معلومات ہمیں ہسپانیہ اور پرتگال کی سرکاری دستاویزات سے ملتی ہیں۔ یہ دستاویزات سیدہ سے جنگوں کے بعد قیدیوں کے تبادلے اور سفارتی حکمت عملی کی وجوہات کی بنا پر ان سے رابطے میں رہنے کے بعد مرتب کی گئی تھی، مگر اسلامی تاریخ ان کے بارے میں مہر بلب ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ سیدہ کی زندگی کا بڑا حصہ خشکی کے بجائے سمندر کے پانیوں پہ گزرا تھا، اور تاریخ دان اس انوکھی ملکہ کے کارناموں کو قلم بند کرنے سے محروم رہے۔